یہ دیکھیں آپ کو دوسری گولی دکھاتا ہوں. موٹیوال اس کا نام ہے. ڈائریکٹ دماغ پہ اثر کرتی ہے. ایکسٹرا ضرورت سے زیادہ، بہت ضرورت سے زیادہ دماغ کو چوکس کر دیتی ہے. اور جب دماغ چوکس ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جسم کا ہر فنکشن جو ہے، ہر چیز جو ہے وہ دماغ پہ منحصر کرتی ہے. دماغ بھی چوکس ہو جاتا ہے. نارملی یہ دوائی جو ہے جن کو فٹس پڑتے ہوں، جیسے دورہ کہہ لیں آپ، یا جیسے بچے جن کے سست ہوں بہت زیادہ، یا ورکنگ صحیح نہ ہو رہی ہو، کام صحیح نہ ہو رہا ہو باڈی کا، یہ میڈیسن اس وقت دی جاتی ہے. اس سے بہت تیزی سے ورکنگ شروع ہو جاتی ہے اور باڈی کے اندر ایک انرجی ڈیولپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے تیزی سے ہر کام شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب دماغ تیز ہوگا وہ ہر باڈی کے ہر حصے کو تیزی سے آرڈر دے گا. آپ کو پہلے میں نے ایول کا بتایا، اب میں نے موٹیوال کا آپ کو بتایا، اب میں تیسری آپ کو دکھانے لگا ہوں. یہ دیکھیں میڈیسن، ڈیلٹا کوٹرل اس کا نام ہے. اس کو انگلش میں جو اس کا فارمولا ہے اس کو اسٹیرائڈ کہتے ہیں. اب یہ جو دوائی ہے اسٹیرائڈ، یہ میں ہاتھ میں بھی پکڑ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں لائف سیونگ ڈرگس، یعنی کہ انسانوں کی جان بچانے کے لیے. اردو میں آپ اسے اس طرح بھی لے سکتے ہیں. اب یہ دوائی پوری دنیا میں جو استعمال ہوتی ہے، آپ کو بخار آ رہا ہے، آپ کا ایم آر آئی کرایا جائے، آپ کے سارے لیب کے ٹیسٹ کرا دیے جائیں اور کوئی بھی بیماری آپ کی ڈائگنوز نہ ہو، پوری دنیا میں اسٹیرائڈ ہیوی ڈوز دیا جاتا ہے. یہ دوائی دی جاتی ہے، پوری باڈی پہ اس کا ریئیکٹ ہوتا ہے اور آرٹیفیشل طور پہ یہ باڈی کی ہر جگہ پہ جو جو فنکشن ہے. آپ کا آپریشن ہوا ہوا ہے، آپ کو جوڑوں کا درد ہے، آپ بستر سے نہیں اٹھ پا رہے، آپ کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے، آپ کا زخم نہیں بھر رہا، ڈاکٹروں کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اس ساری چیزوں کا علاج اس ایک دوائی کے اندر ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ دوائی جس وقت پرندے کو دی جاتی ہے تو اب یہ بات آپ چھوڑ دیں کہ پرندے کو ضرورت کس چیز کی ہے. اب پرندے کی باڈی کے اندر، جسم کے اندر جو کچھ اس کی ضرورت ہے، ہر طرح کی جو ضرورت ہے وہ یہ پوری کرے گا. دوسرے نمبر پہ اب جانور تھک نہیں سکتا. کیوں؟ قدرتی طور پہ نظام میں جو ہر آدمی کے باڈی کے اندر اللہ نے بنایا ہے، جسم کے اندر، اور چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں اور بن رہی ہوتی ہیں اس کے کھانے کے ذریعے، دودھ کے ذریعے، مکھن کے ذریعے، اس کے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ جو بن رہے ہوتے ہیں، اس نے قدرتی طور پہ نہیں، اس نے وہ بنانے ہیں، اس میڈیسن نے وہ بنانے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، اس میڈیسن نے جانور کو نیند کی حالت میں لے آنا ہے، نشے میں. اس میڈیسن نے اس نشے کی حالت کو کنٹرول کرنا ہے. مزے کی آپ دیکھیں، یہ کوئی جاہل آدمی نہیں تھا جس نے یہ سارا کبوتر بازوں کو فارمولا دیا ہے، بہت ہی پڑھا لکھا اور قابل آدمی تھا. اس میڈیسن سے کبوتر نشے کی حالت میں چلا گیا، اس میڈیسن سے اس کا دماغ تیزی سے ورکنگ کرنا شروع ہو گیا اور باڈی میں انرجی آ گئی، اور یہ میڈیسن اس کو ہر طرح کی جسم میں چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے اور تھکنے نہیں دے رہا. اب ان 3 میڈیسن کے فارمولے کے ذریعے وہ اڑے جا رہے ہیں آسمان پہ. نکما جوڑا، نکمے بچے، 11 بجے 12 بجے آنے والے کبوتر شام 7 بجے 8 بجے 9 بجے تک اڑ رہے ہیں. یہ میڈیسن دی جاتی ہے راٹ کبوتروں کو، پھرتوں میں انہیں اچھی طرح پھیرا جاتا ہے اور ان کو پکا کر لیا جاتا ہے. ان کو عادت ہوتی ہے گھر آنے کی. اب میں آپ کو ان کے نقصانات بتاؤں گا. سب سے پہلی چیز، مالک کو پتا ہے کہ اس نے کس تناسب سے یہ میڈیسن اس کی جسم کے اندر ڈالی ہے، کیونکہ یہ 2 میڈیسن تو آپ نے دیکھ لی. ڈیلٹا کوٹرل کا ایمپیول بھی ملتا ہے، انجیکشن بھی. ہو سکتا ہے اس نے بہت زیادہ سی سی اس کے اندر انجیکشن ڈال دیا ہو، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا. اب اگر یہ پرندے، یہ دیکھیں،
اب یہ پرندے اگر اپنے گھروں کو چلے گئے واپس پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے مالکوں کو، ان کے استادوں کو معلوم ہے کہ ہم نے ان کو کتنی خوراک دینی ہے، کیونکہ خاص طور پہ یہ دوائی چھوڑ کے یہ 2 دوائیاں جو ہیں اس کو فوراً نہیں چھوڑا جاتا، چند دن دینا پڑتا ہے. اور یہ دوائی تو موت ہے. موت اس طرح ہے کہ قدرتی طور پہ وہ جانور بیکار ہو گیا. اب جب تک آپ اس کے جسم میں یہ دوائی نہیں ڈالیں گے اسٹیرائڈ، اس کی جو اگر 11 بجے والی پرواز ہے وہ صبح 6 بجے پہ آ جائے گی، وہ چھت سے اڑے گا اور آگے دوبارہ بیٹھ جائے گا، کیونکہ یہ آرٹیفیشل طاقت اس کے اندر بنائے گا تو وہ کبوتر اڑے گا. اس کی زندگی خراب کر دی کبوتر کی، سارا ستیہ ناش مار دیا. کیونکہ 11 بجے آنا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتا، کسی کو گالی نہیں دے سکتا، کسی کو برا نہیں کہہ سکتا، لیکن رب کے ہاں بددعا تو دیتا ہوگا نا اس مالک کو کہ یہ اپنے کپ جیتنے کے لیے، اپنا جوا جیتنے کے لیے میرے بے زبان انسان ہوتے ہوئے، یہ اشرف مخلوقات ہوتے ہوئے ایک بے نظام جانور پہ ظلم کر رہا ہے. اب میں آپ کو سائیڈ افیکٹ بتاتا ہوں. نمبر 1، باڈی بیکار ہو گئی اس کی لائف ٹائم. اب وہ جب بھی کبوتر فلائی کرے گا اس کو ان میڈیسن کی ضرورت پڑے گی. نمبر 2، اسٹیرائڈ کو چھوڑا نہیں جاتا. طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے ڈیلٹا کارٹرول کو چھوڑنے کا، آپ ایک گولی سے آدھی کرتے ہیں، آدھی سے 1/4 کرتے ہیں، اس کے بعد آپ 1 دن کی ڈگ دیتے ہیں، پھر آپ 2 دن کی ڈگ دیتے ہیں، پھر آپ 3 دن کی ڈگ دیتے ہیں. اور اس میں آپ اپنے جانور کا معائنہ کرتے رہتے ہیں. یہ تو نہیں وہ جسم چھوڑ رہا ہے، یہ تو نہیں وہ کمزور ہو رہا ہے. اگر کمزور ہو رہا ہے پھر نہیں. اور کئی مہینے کی محنت کے بعد یہ جو دوائی ہے اسٹیرائڈ یہ چھڑائی جاتی ہے. پھر بھی کنفرمیشن نہیں ہوتی اس چیز کی کہ کوئی شیورٹی کہہ سکے کہ یہ جانور لائف ٹائم کے لیے ٹھیک ہو گیا. معدے کا ستیہ ناش کر دیا، دماغ کا ستیہ ناش کر دیا، اس کے ہارمونز کا ستیہ ناش کر دیا، اس جانور کا ہی، اس پرندے کا ہی ستیہ ناش کر دیا جس کو یہ میڈیسن دی ہوں. اب یہ صرف آج کی تاریخ میں آپ کو 3 میڈیسن دکھا رہا ہوں جو 90 کی دہائی سے لاہور کے 2 نمبر استاد اپنے کبوتروں کو دے رہے ہیں اور اپنا لوہا منوا رہے ہیں پورے پاکستان اور پوری دنیا میں اپنے نسخوں کے ذریعے. یہ کوئی نسخہ نہیں ہے، انگلش میڈیسن ہے. یہ آپ دیکھ لیں، آپ کو یقین نہیں آتا نیٹ پہ آپ سرچ کریں اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اور ساروں کا آپ خود جانیں. ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہوں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور میں 2 نمبر آدمی ہوں، میں فراڈ کرتا ہوں اور لوگوں کو چکر دے رہا ہوں. بہت مزے مزے کے کمنٹس آتے ہیں میرے متعلق کہ مورے آپ نے گھر میں بنائی ہوئی ہیں، ٹیلی فون نمبر آپ نے گھر پہ بنائے ہوئے ہیں، رنگ آپ خود لگاتے ہیں، آپ ایک جھوٹے انسان ہیں، لوگوں کو فراڈ کرتے ہیں. وہ تو میں کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ فراڈ، لیکن یہ کون کرتا ہے؟ یہ اب آپ اپنے دائرے میں دیکھیں یہ ڈبیاں کن کن استادوں کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں. ان ڈبیوں کے علاوہ بھینسوں کا ٹیکا لگا رہے ہیں. آپ سوچیں ذرا، جو ٹیکا بھینسوں کا لگتا ہے وہ ان بے زبان معصوم پرندوں کو لگا رہے ہیں اپنے سواد کی خاطر. انشاءاللہ زندگی رہی تو کچھ عرصے بعد میں آپ کو مزید میڈیسن دکھاؤں گا. لیکن آپ سب لوگوں سے جو کبوتروں سے پیار کرتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں، میری التجا اور میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ یہ جو میڈیسن میں دکھا رہا ہوں یہ اپنے برڈز کو کبھی بھی نہ دینا. آپ ایک ظلم ہے، ایک ٹارچر ہے ان کے اوپر. اگر انسانیت نام کی کوئی چیز ہے تو جانوروں سے پیار کریں. استاد نام کی کوئی چیز ہے تو استادی دکھائیں، نسلیں رکھیں اور اپنے گھر میں کبوتر اڑا کے دکھائیں. بادام دینے میں کوئی برائی نہیں ہے بھائی جان، الائچی دینے میں کوئی برائی نہیں ہے، طاقت والی رضا دیسی گھی کھلانے میں کوئی برائی نہیں ہے، جو وٹامنز ہیں وہ دینے میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ ان کے اندر طاقت دے رہے ہیں انہیں، لیکن یہ ظلم ہے. آپ دیکھیں دماغ اس کا فارغ کر دیا، دوسری دوائی سے دماغ کو چوکس کر رہے ہیں آپ کہ نشے کی حالت میں برین کام کرتا رہے. تیسرے اس کے باڈی کے ہارمونز سسٹم ٹوٹلی جتنا بھی اس کی باڈی کی ورکنگ ہے اس کو اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے نظام کو آپ نے ختم کر کے یہ لائف سیونگ ڈرگز پہ ڈال دیا. آپ نے ستیہ ناش کر دیا اس پرندے کا. زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. اگر کسی بھائی کو میری بات کوئی بری لگی ہو تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے ان جانوروں سے پیار کرنا سیکھیں. نئی کبوتر بازی آتی چھوڑ دیں، بلی کتا پال لیں اپنے گھر میں، لیکن اس طرح ذلیل نہ کریں اس شوق کو
یہ بہت ہی پیارا شوق ہے، لاہور کی مٹی سے نکلا ہوا ہے. انہوں نے پتنگ بازی کا ستیہ ناش مارا ہے اسی طرح کہ امیر آدمی کی پتنگ کلفی والا نہیں کاٹ سکتا، امیر آدمی کی پتنگ جھاپڑی پہ جو پھل فروٹ لگاتا ہے وہ نہیں کاٹ سکتا. اسی طرح ہی گندے لوگوں نے پتنگ بازی کا ستیہ ناش کیا ہے. اب یہ کبوتروں کا ستیہ ناش کرنے کو تل گئے ہیں. اس لیے سب سے ریکویسٹ ہے میری، اگر غلطی سے کوئی کسی کے بہکاوے میں آ کے یہ میڈیسن استعمال کر رہا ہے تو امیجیٹلی چھوڑ دے، کیونکہ مر کے اس نے قبر میں جا کے رب کو اپنا حساب دینا ہے. اور جب حساب کا ٹائم آئے گا تو وہ یہاں کے 2 نمبر لوگ حساب نہیں کریں گے جو یہاں ہوتا ہے ملک میں. وہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، وہاں آپ سے ایک ایک دانے کا حساب لیا جائے گا. اللہ حافظ.